اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جو بھی ڈرانے خواب دیکھتے ہیں، جو بھی بھیانک خواب دیکھتے ہیں، شیطان ان کو ڈرانا چاہتا ہے، شیطان ان کو پریشان کرنا چاہتا ہے. یہ شیطان جب بیدار ہوتا ہے تو بھی پریشان کرتا رہتا ہے، اور یہ شیطان انسان سو جاتا ہے تو بھی پریشان کرتا رہتا ہے. اور برے آدمی کے خواب پورے کے پورے جھوٹے ہوا کرتے ہیں، بس اکا دکا اس کی سچے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی لائف میں اکا دکا ہی وہ سچ بولتا رہتا ہے. جتنا برا ہوتا جائے گا اتنے ہی ڈرانی خواب دیکھتا جاتا ہے بندہ. جتنے ڈرانی خواب دیکھتا رہتا ہوں اتنی اپنی زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے، گناہوں کی چادر بچھی ہوئی ہے. یہ ہمارے خواب ہم کو اینالائز کرتے رہتے ہیں کہ میں کتنا نیک ہوں، میں کتنا برا ہوں. سچے خواب دیکھ رہا ہوں، اچھے خواب دیکھ رہا ہوں تو زندگی میں سچائی کا میں سامنا کر رہا ہوں، سچائی سے جو ہے اپنا معاملہ حل کر رہا ہوں. تو جو جتنا زیادہ سچ بولتے رہتا ہے وہ اچھے اور سچے خواب دیکھتا رہتا ہے. جو حلال کمائی کھاتا ہے وہ سچے اور اچھے خواب دیکھتا جاتا ہے. جو نیکیاں کرتے جاتا ہے وہ اچھے اور سچے خواب دیکھتا جاتا ہے. اور جو جھوٹ جتنا بولتا رہے گا وہ جھوٹے خواب دیکھتا رہے گا. حرام کمائی کھانے والا جھوٹے خواب دیکھے گا، گناہ کرنے والا وہ جھوٹے خواب دیکھتا جائے گا. جتنا گناہ میں آگے بڑھتے جاتا ہے اتنے ہی وہ برے خوابوں کا سامنا کرتے جاتا ہے. نیکی کے میدان میں آگے بڑھتا جاتا ہے وہ اچھے اور اچھے خوابوں کا سامنا کرتے جاتا ہے. اور آگے حدیث میں آ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس جو ہے یہ خواب جو ہے یہ ایک پرندے کے پیر سے لٹکا ہوا رہتا ہے. اگر اس کی تعبیر نہیں پوچھا تو بس بلا لٹکی ہوئی رہتی ہے، اگر تعبیر پوچھ لیتا ہے تو بلا اس پر ٹوٹ پڑ جاتی ہے اور جیسے دیکھا ویسے ہو جاتا ہے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين.
وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى احدکم الرؤیا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره رواه البخاری۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، مائیں بہنوں اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو جس کو چاہتا ہے میٹھی نیند عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اچھے خواب دکھاتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو ہادی بنا کر، مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے خوابوں کی حقیقت۔ بنیادی طور پر ہم نے اس عنوان کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ آئے دن لوگ بار بار فون کرتے رہتے ہیں، کال کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے فلاں خواب دیکھا ہے، ہم نے فلاں خواب دیکھا ہے، خواب میں ہم نے ایسے دیکھا ہے، ایسے دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ لوگ خوابوں کے تعلق سے کافی پریشان رہتے ہیں۔ اسی پس منظر میں ہم نے سوچا کہ ایسا عنوان انتخاب کریں کہ جس کی روشنی میں ہمارے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ خواب کی حقیقت کیا ہوا کرتی ہے، خواب کیسے ہوتے ہیں، کس طرح کے خواب کو بیان کرنا چاہیے اور کس طرح کے خواب کو بیان نہیں کرنا چاہیے، کون سے خواب ہیں جن کی تعبیر معلوم کرنے کی ضرورت ہے اور کون سے خواب ہیں جن کی تعبیر معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کون سے خواب سے خوش ہونا چاہیے اور کون سے خواب سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان چیزوں کو ہم مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، خواب کس کو کہتے ہیں؟ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آدمی نیند کی حالت میں جو کچھ دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اس کو خواب کہتے ہیں۔ اور یہ خواب، اس سلسلے میں لوگوں کے 3 گروہ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خواب کا مکمل انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ خواب کا مکمل انکار کر دینا یہ غلط ہے، عقیدے کی غلطی ہے، دین سے ناواقفیت کی علامت ہے اور صحیح سمجھ بوجھ کے نہ ہونے کی علامت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سارے کے سارے چیزوں کا دار و مدار خواب پر رکھتے ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا، بابا نے کہا یہ کرو، یہ کر رہے ہیں ہم نے خواب میں دیکھا، ایسے ہوا، ایسے ہوا، ایسے ہوا، یعنی ساری کی ساری چیزیں پورے کی پورے خواب پر ڈیپینڈ ہوتی ہیں۔ اور بس کچھ ہی بولنا ہو خواب کا سہارا، کچھ ہی بتانا ہو خواب کا سہارا، کچھ سمجھانا ہو خواب کا سہارا، سب چیزوں کا سہارا خوابوں کو لیتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ اعتدال والا گروہ ہوتا ہے۔ خواب، کون سے خواب کو لیا جائے، کون سے خواب کو چھوڑا جائے، اعتدال کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں اور انہی کو سلف کہا جاتا ہے۔ دوستو، آدمی خواب کیسے دیکھتا ہے؟ سب خواب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ نہیں بھائی آج تک میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر آدمی خواب دیکھتا ہے، کچھ نہ کچھ دیکھتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ تو ہر دن دیکھتے رہتے ہیں، کچھ لوگ ہفتے میں 1 بار 2 بار دیکھتے ہیں، کچھ لوگ مہینے میں 1-2 بار تو دیکھتے ہوں گے۔ خواب تو دیکھتے ہیں دوست۔ خواب کیسے دیکھتے ہیں ہم؟ جب انسان سو جاتا ہے، جب سو جاتا ہے تو اس کی جو روح ہے، یہ روح 3 نفسوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، کنورٹ ہو جاتی ہے، 3 نفسوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔
ایک نفس انسان کے ساتھ رہتا ہے، جب سو جاتا ہے تو اس کے ساتھ رہتا ہے، تبھی وہ زندہ ہے، اور ایک نفس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے، ایک نفس انسان کے ساتھ اور ایک نفس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ چلا جاتا ہے، اس کے پاس چلا جاتا ہے، اور ایک نفس ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا ہے، گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ جب یہ گھومتا پھرتا رہتا ہے تو اس نفس کو اگر فرشتہ پکڑ لیتا ہے، فرشتہ اس کو کیچ کر لیتا ہے تو اچھی چیزیں دیکھتا ہے، پیاری چیزیں دیکھتا ہے، اور پسندیدہ چیزیں وہ دیکھتا رہتا ہے۔ فرشتہ مثال بیان کر کے اس کے سامنے وضاحت کرتے رہتا ہے، جو بھی اچھی چیز دیکھتا ہے فرشتہ اس کو بتاتا رہتا ہے، اس کے سامنے وضاحت کرتا رہتا ہے، انالائز کرتے رہتا ہے۔ اور اگر وہ ہمارا نفس کسی شیطان کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو پھر ڈراؤنی خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بات بالکل سمپل، تین نفس ہوتے ہیں، ایک ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک نفس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے، اور ایک نفس گھومتا رہتا ہے۔ اگر اس کو فرشتہ پکڑ لے تو اچھے خواب دیکھتا ہے، بھلے خواب دیکھتا ہے، اور اگر شیطان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو ڈراؤنی خواب دیکھتا ہے، پریشانی والے دیکھتا ہے، ڈرنے والے، حیرت انگیز وہ چیزیں دیکھتا رہتا ہے۔ بس یہی خواب ہوتا ہے دوستو، اسی کو خواب کہتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں آپ کہ بھئی اللہ تعالیٰ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رؤیا ثلاث، خواب تین ٹائپ کے ہوا کرتے ہیں، خواب تین ٹائپ کے ہوا کرتے ہیں، منہا احاویل من الشیطان، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کے وسوسے ہوا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا نفس گھومتا پھرتا رہتا ہے تو شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور اس میں وسوسے پیدا کرتا ہے، ڈرانی چیزیں بتاتا رہتا ہے، اس کو پریشان کرتا رہتا ہے، ستاتا رہتا ہے۔ کیوں؟ لیحزن بہا ابن آدم، یہ کیوں کرتا ہے؟ یہ شیطان ابن آدم کو پریشان کرنا چاہتا ہے۔ جو بھی ڈرانی خواب دیکھتے ہیں، جو بھی بھیانک خواب دیکھتے ہیں، شیطان ان کو ڈرانا چاہتا ہے، شیطان ان کو پریشان کرنا چاہتا ہے۔ یہ شیطان جب بیدار ہوتا ہے تو بھی پریشان کرتا رہتا ہے، اور یہ شیطان انسان سو جاتا ہے تو بھی پریشان کرتا رہتا ہے۔ لیحزن بہا آدم، ابن آدم کو پریشان کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے دوستو۔ اور کچھ کبھی ایسے ہوتا ہے وَمِنْهَا مَا يَهُمُّ بِهِ الرَّجُلُ فِي يَقْظَتِهِ فَيَرَاهُ فِي مَنَامِهِ، بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان دن بھر کچھ مصروف رہتا ہے، اس کے دماغ میں گھومتا ہے، ہمیشہ ایک ہی چیز مصروف رہتا ہے، تو وہ چیزیں سونے کے بعد بھی وہ دیکھتا رہتا ہے، سونے کے بعد بھی وہ دیکھتا رہتا ہے۔ جو اس کے مصروفیات تھے، جو اس کے ایکٹیویٹیز تھے، جو اس کی سوچ تھی، جس کے بارے میں سوچتا تھا، غور کرتا تھا، فکر کرتا تھا، وہی خواب میں بھی وہ دیکھتا رہتا ہے۔ وَمِنْهَا جُزٌ مِّن 46 جُزًا مِّنَ النُّبُوَّةِ، اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو نبوت کا 46واں حصہ ہوا کرتے ہیں، یعنی سچے خواب اور اچھے خواب ہوا کرتے ہیں۔ تو خواب کا فلسفہ بالکل سمپل ہے، فرشتہ اگر ہاتھ لگ جاتا ہے تو اچھے خواب دیکھ لیتا ہے، شیطان کے اگر ہاتھ لگ جاتا ہے تو برے خواب دیکھتا ہے۔ خواب سبھی دیکھتے ہیں دوست، انبیاء کرام بھی خواب دیکھا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا نا، اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی اراک فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور وہ سچا خواب تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، سورج سجدہ کر رہا ہے، چاند سجدہ کر رہا ہے، یہ خواب دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب دیکھا، جو آگے بیان کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ انبیاء کرام سارے کے سارے خواب دیکھتے تھے، اور صحابہ کرام نے بھی خواب دیکھا، تابعین نے بھی خواب دیکھا، اور عام لوگ تو ہر دن خواب دیکھتے رہتے ہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں دوستو۔ اچھا، انبیاء کرام کے خواب سارے کے سارے سچے ہوا کرتے ہیں، انبیاء کرام کا کوئی خواب جھوٹا نہیں ہوتا ہے، سارے کے سارے خواب بالکل سچے ہوا کرتے ہیں۔
اور اس کے بعد نیک لوگوں کے جو خواب ہوا کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس میں سچے ہوتے ہیں، بہت کم جو ہے جھوٹے ہوتے ہیں. اور برے آدمی کے خواب پورے کی پورے جھوٹے ہوا کرتے ہیں، بس اکا دکا اس کی سچے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی لائف میں اکا دکا ہی وہ سچ بولتا رہتا ہے. جتنا برا ہوتا جائے گا اتنے ہی ڈرانی خواب دیکھتا جاتا ہے بندہ. اور یاد رکھو دوستو، محاسبہ خود کر لو. مجھے اپنا محاسبہ خود کرنا ہوگا کہ میں کتنے ڈرانی خواب دیکھتا رہتا ہوں. جتنے ڈرانی خواب دیکھتا رہتا ہوں اتنی اپنی زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے، گناہوں کی چادر بچھی ہوئی ہے. یہ ہمارے خواب ہم کو اینالائز کرتے رہتے ہیں کہ میں کتنا نیک ہوں، میں کتنا برا ہوں، میرے ترازو میں کتنے نیکیاں ہیں، کتنے گناہ ہیں. وہ خواب ہمیں اینالائز کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں. جتنا ڈرانے خواب دیکھتا جائے گا اتنا ہی وہ اپنی زندگی میں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اچھا، خواب کے آداب کیا ہیں؟ جب خواب دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأى احدكم الرؤيا، اگر تمہیں کوئی آدمی خواب دیکھتا ہے یحبها، اگر وہ اچھا خواب ہے، پسندیدہ خواب اس میں دیکھ رہا ہے تو اللہ فلیحمد اللہ، پس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. اور اگر وہ چاہے تو کسی کے سامنے ذکر کر سکتا ہے اچھا خواب اگر دیکھ رہا ہے تو. اور اگر اس کے بجائے وَإِذَا رَأَىٰ غَيْرَ ذَلِكَ، برا خواب دیکھتا ہے، ڈرانی خواب دیکھ رہا ہے، مِمَّا يَكْرَهُ، جس کو ناپسند کرتا ہے، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کی جانب سے ہوا کرتا ہے. فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، وہ شیطان سے پناہ مانگے، مِن شَرِّهَا، اس کے برائی سے پناہ مانگے. وَلَا يَذْكُرُ لِأَحَدٍ، اور کسی کے سامنے خواب کا تذکرہ نہ کرے. فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. ایک اصول ملا ہم کو، اگر آپ جو خواب دیکھ رہے ہیں اچھا خواب ہے، پیارا خواب ہے، تو اس کی تعبیر پوچھیں آپ، دوسروں سے ذکر کریں آپ. اور اگر ڈرانی خواب دیکھ رہے ہیں، برا خواب دیکھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں خواب کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. اگر خواب کا تذکرہ نہیں کرو گے تو کوئی نقصان ہونے والا نہیں. کیوں نبی کرے فلا تضرہ، یہ خواب اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اور آگے حدیث میں آ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس جو ہے یہ خواب جو ہے یہ ایک پرندے کے پیر سے لٹکا ہوا رہتا ہے. اگر اس کی تعبیر نہیں پوچھا تو بس بلا لٹکی ہوئی رہتی ہے، اگر تعبیر پوچھ لیتا ہے تو بلا اس پر ٹوٹ پڑ جاتی ہے اور جیسے دیکھا ویسے ہو جاتا ہے. خواب کی تعبیر پوچھنے کی صورت میں جو ہم نے خواب دیکھا ہے، برا خواب دیکھا ہے، اگر اس کے بارے میں پوچھیں گے تو ویسے ہو سکتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہے. اگر نہیں پوچھے گا فلا تضرہ، کوئی اس کو نقصان نہیں ہو سکتا ہے، پرابلم کی کوئی بات نہیں ہے. اچھا، اور اچھے خواب کب دیکھتا ہے؟ اچھے خواب کون دیکھتے ہیں؟ سچے خواب کون دیکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدقہم رؤیا اصدقہم حدیثا. ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی زندگی میں جتنا سچ بولتا رہتا ہے وہ اتنا ہی سچے خواب دیکھتا رہتا ہے. کتنی پیاری بات ہے. اگر میں جھوٹے خواب دیکھ رہا ہوں تو اس کا واضح مطلب زندگی میں بہت سارے جھوٹ ہو رہے ہیں. سچے خواب دیکھ رہا ہوں، اچھے خواب دیکھ رہا ہوں تو زندگی میں سچائی کا میں سامنا کر رہا ہوں، سچائی سے جو ہے اپنا معاملہ حل کر رہا ہوں. تو جو جتنا زیادہ سچ بولتے رہتا ہے وہ اچھے اور سچے خواب دیکھتا رہتا ہے. جو حلال کمائی کھاتا ہے وہ سچے اور اچھے خواب دیکھتا جاتا ہے. جو نیکیاں کرتے جاتا ہے وہ اچھے اور سچے خواب دیکھتا جاتا ہے. اور جو جھوٹ جتنا بولتا رہے گا وہ جھوٹے خواب دیکھتا رہے گا. حرام کمائی کھانے والا جھوٹے خواب دیکھے گا، گناہ کرنے والا وہ جھوٹے خواب دیکھتا جائے گا. جتنا گناہ میں آگے بڑھتے جاتا ہے اتنے ہی وہ برے خوابوں کا سامنا کرتے جاتا ہے. نیکی کے میدان میں آگے بڑھتا جاتا ہے وہ سچے اور اچھے خوابوں کا سامنا کرتے جاتا ہے. اور بسا اوقات یہ ہماری خوراک کا بھی اس میں بڑا دخل ہوتا ہے خوابوں کے اندر. ہاں، ابن سیرین جو خوابوں کے سب سے بڑا ایکسپرٹ، حضرت انس انس بن مالک کے آزاد کردہ غلام، یہ غلام اتنے بڑے عالم بن گئے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو ہے خوابوں کی تعبیر بتانے والے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کی غذا کا بھی اس کے خوابوں پر بڑا افیکٹ ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی مرغن غذا کھاتے رہتا ہے، گوشت زیادہ کھاتے رہتا ہے، مٹھائی زیادہ کھاتے رہتا ہے تو رنگ برنگے خواب دیکھتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں
زیادہ گوشت کھانے والا، زیادہ مٹھائی کھانے والا، وہ رنگیلے رنگ برنگے زیادہ وہ خواب دیکھتا رہتا ہے، عجیب عجیب خواب دیکھتا رہتا ہے۔ اگر کسی کا مزاج بلغمی مزاج ہے، سرد مزاج ہے، تو برفیلے خواب دیکھتا رہتا ہے، سردی کے خواب دیکھتا رہتا ہے، ادھر دیکھو سردی نظر آ رہی، ادھر دیکھو برف کے پہاڑ، ادھر دیکھو جو ہے ٹھنڈا موسم، اس طرح خواب دیکھتا رہتا ہے۔ تو موسم کا بھی اثر ہوتا ہے، غذا کا بھی اثر ہوتا ہے اس کے خوابوں پر دوستو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا کہ ہر دن صبح میں فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم رؤیا فلیقصها وعبر لها، اگر تم میں کا کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرے، میں تعبیر بیان کر دوں گا۔ اللہ کے رسول روزانہ فجر کے بعد تعبیر بیان کرتے تھے، خوابوں کے بارے میں سمجھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام اپنے خوابوں کو بیان کر رہے ہیں، صحابہ کرام اپنے خوابوں کو بیان کر رہے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایک دیہاتی اللہ کے رسول کے پاس آیا، دیہاتی آ کر اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، رأیت فی المنام کأن رأسی ضرب فتدحرج۔ مسلم کی روایت، عربی وہ دیہاتی اللہ کے رسول پر آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میرا سر کٹا ہوا ہے، میرا سر کٹا ہوا ہے، میرے سامنے پڑا ہوا ہے اور لڑکتے 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 آگے جا رہا ہے، میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں، میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں، میرے سر کو پکڑنے جا رہا ہوں، میرے سامنے سر میرا جا رہا ہے۔ جب اس بات کو، اس خواب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو اس صحابی سے کہا لا تحدث الناس بتلعب الشیطان بک فی منامک، شیطان تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے، اس طرح کی باتیں، اس طرح کے خواب کا تذکرہ نہ کیا کرو۔ بس سمجھ میں آئی؟ یہ ڈینجر خواب، شیطان کھیل رہا ہے، شیطان وہ تمہارے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، لہذا وہ شیطان بتا رہا ہے، وسوسہ پیدا کر رہا ہے، اس طرح کی باتیں ذکر نہ کرو، اس طرح کی باتیں پوچھا نہ کرو۔ اللہ کا رسول نے کہا، اس سے پتا چلا کہ جب بھی آپ ڈرانے خواب دیکھیں گے، پرابلم والا خواب دیکھیں گے، ذکر نہیں کریں گے، خاموش ہو جائیں گے، فلا تضرہ، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اچھا، اور ایک بخاری کی روایت، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے دیکھا آسمان سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے۔ کیا خواب دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ہاں، آسمان سے شہد اور گھی ٹپک رہا ہے۔ بخاری کی روایت، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگ اس گھی کو اور جو ہے شہد کو لے رہے ہیں، استعمال کر لے رہے ہیں، اتنے میں آسمان سے ایک رسی نیچے اتر جاتی ہے۔ نیچے رسی جب آتی ہے، اللہ کے رسول میں نے دیکھا آپ رسی پر چڑھتے گئے اور اوپر پہنچ گئے، پھر میں نے دیکھا اور ایک آدمی اس پر چڑھ رہا ہے، وہ بھی چلا گیا، پھر میں نے دیکھا اور ایک آدمی چڑھا اس پر چلا گیا، پھر میں نے دیکھا اور ایک آدمی چڑھا اس پر چلا گیا، اور اس کے بعد آدمی چڑھا تو رسی ٹوٹ گئی، نیچے گر گیا، پھر اس کے بعد رسی اچھی ہوئی، وہ چڑھ کر اوپر چلا گیا۔ ایسے خواب اللہ کے رسول میں نے دیکھا ہے، بتائیے اس کا حل کیا ہے؟ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بازو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ مجھے موقع دے تو میں اس کی تعبیر بیان کروں گا۔ کیا پیاری بات ہے ماشاءاللہ، خواب انہوں نے دیکھا ہے، میں اس کی تعبیر بیان کروں گا، آپ مجھے موقع دیں تو اللہ کے رسول ٹھیک ہے بیان کرو، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول جو کیا کہتے ہیں اس کو رسی جو لٹک رہی ہے نا، وہ قرآن اور اس کی حلاوت ہے، اس کو مکمل حاصل کرنے والے آپ ہیں، اور اس کو آپ اوپر چلے گئے، پھر دوسرا وہ چلا گیا، پھر تیسرا وہ چلا گیا، پھر جو ہے چوتھا وہ جا کر نیچے گرتا ہے، پھر چلا گیا۔ یہ اس طرح تعبیر ہو سکتے اللہ کا رسول۔ اللہ کے رسول نے کہا اصبتا واخطأتا، اس میں کچھ چیزیں تم نے صحیح کہا اور کچھ چیزیں تم نے غلط کہا، اس میں سے کچھ چیزوں کو تم نے صحیح کہا اور کچھ چیزوں کو تم نے غلط کہا۔ فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیں کہ میں نے کیا غلط کہا، اللہ کی قسم مجھے بتائیں کہ میں نے کیا غلط کہا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر تم قسم مت کھاؤ، تم قسم مت کھاؤ. حدیث کلوز ہو جاتی ہے، حدیث ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول وضاحت نہیں کرے کہ انہوں نے کیا غلطی کی. اسے پتا چلا کہ خوابوں کی تعبیر میں آدمی کتنا بھی بڑا ماہر ہونے دو وہ کہیں نہ کہیں غلطی کر سکتا ہے. کیوں؟ صدیق اکبر نے وہاں پر غلطی کی تھی خواب کی تعبیر بتانے میں. تو خوابوں کی تعبیر بتانے کی ہمت نہیں کرنا چاہیے، آگے بڑھ چڑھ کر خوابوں کی تعبیر بیان نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کہیں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، جیسا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس خواب کی تعبیر بتانے میں غلطی ہو گئی. اچھا، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں اپنے خواب بیان کر رہے ہیں. اور ایک بخاری کی روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابھی نوجوان تھا، میری بھی خواہش تھی کہ یار میں بھی خواب دیکھنا چاہیے، مجھے بھی. سب لوگ خواب بیان کر رہے ہیں اور مجھے کوئی خواب بھی نظر نہیں آتا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں میری خواہش تھی میں بھی خواب دیکھوں، نبی کے سامنے کر بیان کروں، لیکن مجھے خواب بھی نظر نہیں آتا تھا. اور میں مسجد میں سویا کرتا تھا، میرا نکاح نہیں ہوا تھا، مسجد میں سویا کرتا تھا. ایک رات میں نے کہا اگر میرے اندر کوئی بھلائی ہے نا تو ضرور خواب دیکھنا آج. میں اس طرح ٹھان لیا میں نے، اگر میرے اندر بھلائی ہے تو آج خواب دیکھنا. میں کیوں؟ سب خواب دیکھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں اور مجھے بیان کرنے موقع نہیں مل رہا ہے. تو یہ نیت کر کے سو جاتے ہیں. بخاری کی روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں سو گیا. سونے کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ جو ہے دو فرشتے آئے اور آ کر مجھے دونوں کی طرف اٹھا کر لے جا رہے ہیں، دونوں کی طرف اٹھا کر لے جا رہے ہیں اور لے گئے یہاں تک کہ بڑا سا گڑھا نظر آ رہا تھا. اس گڑھے کے پاس مجھے لے کر چلے گئے. میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو جہنم کا گڑھا نظر آیا، جہنم کا گڑھا نظر آیا. میں نے فوراً کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں. اتنے میں اور ایک فرشتہ میرے پاس آتا، لم ترا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں ہوگا. میں بیدار ہوا، میری نیند ہوشار ہو گئی اور اب اس خواب کو نبی کے سامنے ذکر کرنے سے ڈر رہا تھا. میں پہلے کیا خواہش تھی میں بھی کچھ دیکھنا یار، بتاؤں گا میں نبی کو، لیکن آپ کہہ رہے ہیں مجھے ہمت نہیں ہوئی نبی کے پاس جا کر بتانا. میں نے اپنے بہن سے کہا، آپ کی بہن کون؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المؤمنین میں سے ہیں، اللہ کے رسول کے ازواج مطہرات میں سے ہیں. میں نے ان کو ذکر کیا، انہوں نے نبی ذکر کیا ابن عمر نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان عبداللہ رجل صالح، یہ عبداللہ بہت نیک آدمی ہے. نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی من اللیل فکان، یعنی کاش اگر رات میں اٹھ کر تہجد اگر پڑھتے ہوتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا. اللہ کے رسول نے کہا. اس خواب کو سن کر اللہ کے رسول نے کہا کاش یہ عبداللہ بہت نیک آدمی ہے، لیکن اگر رات میں اٹھ کر تہجد اگر پڑھنا شروع کرے تو کتنا اچھا ہوگا. بس اتنا کہا. اس کے بعد راوی کہتے ہیں اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت کم سویا کرتے تھے، رات میں ہمیشہ تہجد کا اہتمام کرتے تھے. اس سے پتا چلا کیا آدمی نیک آدمی ہے لیکن ڈرانے خواب دیکھتا ہے اور اس خواب کا انجام اچھے عمل سے ہو رہا ہے تو یہ ڈرانے خواب بھی اس کے لیے خوشخبری بن کر آیا. ماشاءاللہ زندگی بدل دیا، حالات بدل دیا، اعمال بدل دیا. ڈرانے خواب اگر مومن کی زندگی میں آ بھی جاتے ہیں تو وہ اس کی لائف کو بدلنے کے لیے آتے ہیں اور اس کے اعمال کو بدلنے کے لیے آتے ہیں، وہ اپنی لائف کو چینج کر لیتا ہے. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ اس طرح خواب دیکھا. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول ہم نے خواب دیکھا. اللہ کے رسول نے اپنا خواب بیان کیا. دیکھو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ خواب میں میرے سامنے دودھ لایا گیا. میں دودھ بھرپور پیتا رہا. اتنا دودھ پیا کہ ایسے محسوس ہوتا کہ میرے ناخنوں سے دودھ نکل رہا ہے. اتنا دودھ میں پیتا رہا. اس کے بعد عمر آئے، انہوں نے بھی دودھ بھرپور پیا اور اتنا پیا کہ ان کے ناخنوں سے دودھ باہر نکلتے محسوس ہو رہا تھا. یہ خواب بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب دین ہے. دوستو اس کا مطلب دین ہے کہ
میرے اندر بھی دین اتنا زیادہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دین بھی اتنا پختہ ہے، اتنا مکمل ہے، اللہ کا رسول نے بتایا۔ اور ایک خواب اللہ کے رسول نے دیکھا، جس میں خواب دیکھا کہ میرے سامنے لوگوں کو پیش کیا گیا، ان کے اوپر قمیص ہے، ان کے اوپر ان کا لباس ہے، کسی کا لباس ان کے سینوں تک ہے، کسی کا لباس ان کے کمر تک ہے، کسی کا لباس ان گھٹنوں تک ہے، اور میں نے عمر کے لباس کو دیکھا کہ وہ نیچے پورا بھرا ہوا لباس ہے، اس کا پورا مکمل لباس ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا یہ لباس اس کے دین کو ظاہر کرتا ہے، ان کا لباس مکمل تھا، ان کا دین بھی مکمل ہے، اللہ کے رسول نے تعبیر بیان فرمائے۔ تو اس طرح خواب کی تعبیر اللہ کے رسول نے بتائی، اور دوسرے لوگوں نے بھی بتائی۔ ایک خلیفہ مہدی کے زمانے میں خلیفہ مہدی نے خواب دیکھا کہ تابعی محدث ہیں امام شریک رحمہ اللہ، وہ خلیفہ مہدی ان سے بات کرنا چاہتا ہے خواب کے اندر، لیکن وہ منہ پھیر کر جا رہے ہیں۔ اور صبح میں اٹھ کر اپنے حواریوں سے پوچھا، امام شریک خواب میں نے ان کو دیکھا، میں ان سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن منہ پھیر کر جا رہے تھے۔ اس آدمی نے یہ تعبیر بتائی، یہ امام شریک ہو نہ ہو آپ کے دشمن ہو سکتے ہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں، یہ کبھی بھی آپ کی خلافت کے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، دھکا ہو سکتا ہے۔ فوراً سنتے اس نے بلایا، ان کو بلا کر کہا میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ امام شریک نے کہا بھائی تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اپنا خواب ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن تم سے بات نہیں کرنا چاہتے ہو، تم میرے دشمن ہو سکتے ہو۔ امام شریک رحمہ اللہ نے کہا اے اللہ کے بندے، تم صرف خواب کی بنیاد پر مجھے قتل کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ ہر آدمی کا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب سے سچا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے یوسف کا خواب سچا تھا، کیا تم سمجھتے ہو تمہارا خواب بھی سچا ہو جائے گا؟ تم میرا خون کر کے تم اپنے آپ گناہ میں نہ ڈالو، اس طرح کہتے انہوں نے قتل کرنا چھوڑ دیا۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ، اس نے خواب میں دیکھا کہ بھئی حاجی لوگ ان سے لڑ رہے ہیں، پرندے چرندے ان سے لڑ رہے ہیں، پریشان ہو گئی۔ ہارون رشید جو خلیفہ، اتنا بڑا خلیفہ، ان کی بیوی زبیدہ خواب دیکھتی ہے۔ اس دور میں امام ابن سیرین رحمہ اللہ جو خوابوں کی تعبیر بتانے میں سب سے ایکسپرٹ تھے، ان کے پاس خود جانا مناسب نہیں سمجھا، اپنا نام لے کر ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا، خادمہ کو بھیجا، جاؤ تم جا کر اس خواب کی تعبیر معلوم کر کے آؤ۔ ابن سیرین رحمہ اللہ نے اس خواب کو سنا تو اس خادمہ سے کہا یہ خواب تمہارا نہیں ہو سکتا ہے، یہ خواب تمہارا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ تم نے کہا میں خادمہ ہوں، خادمہ ایسے خواب نہیں دیکھ سکتی ہے، اور اگر تم نے ہی دیکھا ہے تم خادمہ نہیں ہو سکتی ہو۔ خادمہ کام کرنے والی ایسا خواب نہیں دیکھ سکتی ہے، اور اگر تم نے ہی دیکھا ہے تم خادمہ نہیں ہو سکتی ہو۔ پھر واپس جاتی، جا کر ان سے پوچھتی بھئی ایسا کہہ رہے ہیں، خواب میرا نہیں ہے، ان کو یقین ہو گیا، میں کیا بتاؤں؟ انہوں نے کہا جاؤ ان کو بتاؤ کہ زبیدہ نے دیکھا ہے۔ زبیدہ نے جب دیکھا ہے آ کر سنا تو انہوں نے کہا کہ زبیدہ وہ اپنی لائف میں ایک ایسا کام کرنے والی ہیں، اس کام سے سارے کے سارے حاجی لوگ فائدہ اٹھانے والے ہیں، چرندے پرندے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ تو زبیدہ نے اپنی زندگی میں ایسی نہر بنائی جو بغداد سے لے کر حج کے مقام تک اتنی بڑی لمبی نہر کھودی، اور نہر جتنی لمبی جاتی تھی سارے حاجی پانی پیا کرتے تھے، دعا دیتے تھے، سارے چرندے پرندے درندے پانی پیتے تھے، دعا دیا کرتے تھے۔ تو یہ خواب کی تعبیر آپ نے اس طرح بتائی۔ الغرض یہ خواب اگر ہم جو دیکھتے ہیں نا، تو میرا وقت ختم ہونے جا رہا ہے، بس مختصر بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اگر ہم خواب میں دودھ دیکھتے ہیں تو یہ علم کی علامت ہے، علم ہم حاصل کرنے والی، اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اگر ہم قمیص دیکھتے ہیں، لباس دیکھتے ہیں، تو یہ دین ہمارا پختہ ہونے کی علامت ہے۔ جتنا چھوٹا قمیص ہوگا دین چھوٹا ہوگا، بڑا قمیص ہوگا دین بڑا ہوگا۔ پانی کے چشمے اگر ہم دیکھ رہے ہیں خواب کے اندر تو خواب یہ ثواب جاریہ کے اس کی تعبیر ہوگی۔ اور اگر ہم اپنے خواب کے اندر جنت کو دیکھ رہے ہیں تو اچھے اعمال کی علامت ہے، جہنم کو دیکھ رہے ہیں تو برے اعمال کی علامت ہے، قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اچھے اعمال کی علامت ہے، رسی دیکھ رہے ہیں ہم
خواب کے اندر تو عہد و پیمان کی علامت ہے، کوہ ہم دیکھ رہے ہیں تو گناہ کی علامت ہے، گڑھا ہم دیکھ رہے ہیں تو مکر و فریب کوئی ہمارے سے کرنے والا اس کی علامت ہے، سانپ اگر ہم دیکھ رہے ہیں، زیادہ لوگ سانپ دیکھتے ہیں دوست، زیادہ لوگ سانپ دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ سانپ کا دیکھنا ہمارا کوئی نہ کوئی دشمن چھوٹا موٹا ہم کو فالو کر رہا ہے، وہ ہمارا پیچھا کرتے جا رہا ہے۔ بہت سانپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، سانپ جو ہے اس کو مار رہا ہے، سانپ پیچھا کر رہا ہے، یہ سانپ کو مار رہے ہیں لیکن مر نہیں رہا ہے، سانپ ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ الغرض سانپ بہت زیادہ دیکھتے رہتے ہیں لوگ، تو یہ سانپ کسی نہ کسی دشمن کے فالو کرنے کی علامت ہوتی ہے دوستو۔ اور زیادہ لوگ اپنے خوابوں کے اندر سانپ کو دیکھتے رہتے ہیں، مردوں کو دیکھتے رہتے ہیں، گندگی کو دیکھتے رہتے ہیں، غلاظت کو دیکھتے رہتے ہیں، جنگلی جانور کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کے خواب اگر مسلسل آتے رہتے ہیں تو جنات کے اثرات کا اندیشہ ہے، انہیں اپنے علاج کرنے کی ضرورت ہے دوستو، انہیں اپنے علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ سانپ، زیادہ مردے، زیادہ جانور، زیادہ گندگی، ٹوائلٹ جہاں دیکھو ٹوائلٹ یہ نظر آتا ہے تو اس میں جنوں کے اثرات کی علامت ہوتی ہے، انہیں اپنے علاج کرنے کی طرف توجہ دلانا چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی خواب نہیں دیکھتا ہے لیکن خواب میں نے دیکھا اس طرح کی بات کرتا ہے، ایسے ہیں، ہاں ایسے نوجوانوں کے اندر بھی ہیں، ارے یار میں تم کو خواب میں دیکھا، ایسا ہو رہا، ایسا ہو رہا، دیکھا ہی نہیں پھر ہی بولتے جا رہا ہے۔ کچھ دینی رہنمائے ہیں جو خوابوں کا سہارا لے کر جو ہے نبی کو خواب میں بلا لے رہے ہیں کہ طاہر ہاں تیرے ملک والوں نے بہت پریشان کر رکھا ہے، بہت تکلیف دی ہے، میں اگر تو بلا تو آؤں گا، اگر تو نہیں بلا تو نہیں آؤں گا، اس طرح کہنے والے بھی ہیں۔ ہاں اگر میں آؤں گا تو میرا ٹکٹ تیرے ذمے، اگر میں آؤں گا تو کھانا پینا تیرے ذمے، اگر میں آؤں گا تو ہوٹل تیرے ذمے، اس طرح خواب بیان کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا بخاری کی روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تحلم بحلم لم یرہ، اگر کوئی آدمی جھوٹا خواب بیان کرتا ہے، نہیں دیکھا، دیکھا بول رہا ہے، دیکھے بنا دیکھا بول رہا ہے، دیکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے، کلف ان یعقد بین شعیرتین ولن یفعل، جھوٹا خواب بیان کرنے والے، نہ دیکھنے کے باوجود دیکھنے کا دعویٰ کرنے والے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن 2 جو کے دانے دے گا، 2 جو کے دانے دے گا، ان دونوں دانوں کے درمیان گرہ باندھنے کا حکم دے گا۔ وَلَن يَفْعَلْ، اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ گرہ باندھ نہیں سکے گا، عذاب سے چھٹکارا پا نہیں سکے گا۔ عذاب عذاب عذاب، چھوٹا خواب کبھی بیان نہیں کرنا، محبت کے اظہار کے لیے چھوٹا خواب غلط، اپنی شان بڑھانے کے لیے چھوٹا خواب غلط۔ نبی کو میں نے خواب میں دیکھا ہے، کتنے جھوٹے باتیں گھڑتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر کوئی مجھے خواب میں دیکھتا ہے تو اس نے حقیقت دیکھا، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ لیکن اور اللہ کے رسول یہ بھی کہا کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، یہ بات ہے للو پنجو ایرو غیرو نتو خیرو، اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں گندگی کے بعد، ناپاکی کے بعد پاکی حاصل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم۔ نبی کو میں نے دیکھا، سفید بال والے تھے، گھنگرو والے بال والے تھے، نورانی چہرہ تھا، سفید لباس تھا، آ کر مجھ سے انہوں نے یہ کہا، مجھے یہ کہا۔ نبی کو دیکھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ اکثر و بیشتر بس جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور جھوٹے خواب بیان کرنے والوں کے بارے میں اللہ کا رسول نے یہ کہا 2 جو کے دانے اس کے حوالے کیے جاتے ہیں اور وہ باندھنے حکم دیا جاتا ہے، باندھ نہیں سکتے ہیں، عذاب سے چھٹکا حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اچھے خواب دیکھنے تو عطا فرما، سچے خواب دیکھنے تو فرما، برے خوابوں سے محفوظ فرما، شیطان کے وسوسے سے محفوظ فرما، جتنی بلائیں ہو سکتی سارے بلاؤں سے محفوظ فرما، جو بیمار ہیں شفا کامل عطا فرما، شفا عاجل عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔